نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی پیدائش اور انسانوں کو پیدا فرمانے والے رب کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ جس رب ذوالجلال نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا اور اربوں خربوں انسانوں کو اسے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اس میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں غور کرنا ایمان و یقین میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے جس حکمت کے تحت پیدا فرمایا، کیا میں اسے پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو جب بندہ غور کرتا ہے رب ذوالجلال نے آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، اس نے دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں، سبزیاں اس نے پیدا فرمائی، پھل اس نے بنائے، ہر چیز میں جب بندہ غور کرتا ہے تو پھر انسان کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ رب کائنات نے ہر چیز کو کسی حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے، تو مجھے جس حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے کیا میں وہ کام پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپکلی کو دیکھا، عرض کیا مولا یہ کیا تو نے چھپکلی بنا دی؟ تو رب کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے کہنے سے پہلے یہ چھپکلی مجھے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ تو نے کیا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دی۔ تو کوئی بھی چیز رب ذوالجلال نے بے فائدہ تخلیق نہیں فرمائی، ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ مالک مہربان نے یہ سب کچھ کسی حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ اس حوالے سے رب ذوالجلال نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا فرمایا، اور ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے، یعنی سب جگہ رب ذوالجلال کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہی 7 آسمانوں کو تخلیق فرمایا، میں نے ہی اتنی زمینوں کو بنایا، اور سب میں میرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے۔ ہر جگہ رب ذوالجلال کا حکم نازل ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کا آسمانوں میں بھی حکم نافذ ہے، زمین میں بھی حکم نافذ ہے۔ جو رب ذوالجلال نے فرما دیا وہی حق اور سچ ہے، اور اسی طرح ہو کر رہنا۔ اس پر ہر بندے کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو میرے رب ذوالجلال نے فرما دیا ہے اسی طرح ہونا ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے اسی طرح ہونا ہے۔ جب ان چیزوں پر انسان کا ایمان پختہ رہے گا تو یقین جانے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ لیکن اگر اس کا ایمان لرز گیا، اگر رب ذوالجلال کے حکم پر اس کا ایمان پختہ نہ رہا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اس کا ایمان پختہ نہ رہا، تو یاد رکھیں نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے، نہ قبر میں کامیاب ہے، نہ روز محشر کامیابی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا اس پر ایمان اور یقین رکھنا، جو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا اس پر ایمان اور یقین رکھنا، اور دل و جان سے اس پر عمل کرنا۔
جو ایسے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں میرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، اور تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے علم میں ہر چیز ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق زمین و آسمان کی پیدائش اور ہماری تخلیق کا مقصد علم ہے۔ زمین و آسمان اور ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے وہ علم ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق انسانوں کی پیدائش رب کائنات نے عبادت کے لیے فرمائی۔ ہماری جو پیدائش ہوئی ہے، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارا اصل مقصود ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ علم اور عبادت۔ لیکن اگر غور کیا جائے، اگر جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں دیکھا جائے تو ہم علم سے بھی دور ہیں، عبادت سے بھی دور ہیں۔ نہ علم ہے نہ عبادت ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر بندہ علم اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ گمراہی کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ علم اور عبادت کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے ہماری تخلیق کا مقصد علم حاصل کرنا اور عبادت کرنا ہے۔ جب بندہ علم حاصل کرے گا، وضو کا علم حاصل کرے گا، غسل کا علم حاصل کرے گا، نماز کا علم حاصل کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کا علم حاصل کرے گا، قرآن مجید کی آیات کی شان نزول کے بارے میں علم حاصل کرے گا، والدین کا ادب و احترام کا علم حاصل کرے گا، کاروباری تجارت کے معاملات کا علم حاصل کرے گا، دنیاوی میں جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں جو ہمیں معاملات پیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرے گا، تو یقین جانیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے گا، قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا، اس کی بارگاہ میں گریہ جاری کرے گا، تو رب کائنات اسے قبول بھی فرمائے گا اور اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری دعائیں قبول فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اس دور میں پرفتن دور میں علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، پھر اس کی تبلیغ کرنا، پھر عبادت الہی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم حدیث نمبر 311 میں آتا ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ معلم انسانیت، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو مسلمان بلائی سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامل حج کرنے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندہ بلائی سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں جائے اور پھر لوگوں کو دین سکھانے یا سیکھنے کی نیت سے جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل حج کرنے والے کی طرح اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں جو دین کا علم سیکھنے یا سکھانے والے کی یا سکھانے کی نیت سے جائے اسے کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جو علم حاصل کرنے کے بعد اس کا عمل کرے، پھر اس کی تبلیغ کرے، پھر عبادت کرے، پھر نماز پنجگانہ ادا کرے، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھے، علم دین حاصل کرے تو رب ذوالجلال اس کے دین و دنیا کے مقاصد میں کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ جس کے گھر میں رزق کی کمی ہے، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دین کا علم حاصل کرے۔ دین کا علم حاصل کرے گا تو اس کے لیے اللہ کافی ہوگا، پھر رب ذوالجلال اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔